الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ معزز سامعین، آج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اہم پہلو ہے جس پر ہم کچھ احادیث کریمہ اور واقعات سنیں گے، اور وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بندے پہ جتنی بھی مہربانیاں ہیں اور اللہ کی رحمتیں ہیں، بہت ساری ہو سکتی ہیں، انسان شمار نہیں کر سکتا کہ اس پہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں کتنی ہیں۔ انہی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی محبت اور شفقت کسی انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اس کا برعکس اگر مفہوم لیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس بندے کے دل میں چھوٹے بچوں کی محبت اور شفقت نہیں ہوتی، در حقیقت وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوتا ہے۔ اور واضح ہمیں یہ ایک حدیث طیبہ ملتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو جب پیار کر رہے تھے تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، 10 بچے ہیں میرے، لیکن میں اپنے کسی بچے کے ساتھ اس طرح پیار نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمتیں نکال لی ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس لیے یہ اصل یہی اگلا وقت ہے، فیوچر ہے، کہ انہی بچوں نے بڑے ہو کر سنبھالنا ہے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کتنی آپ نے محبتوں سے نوازا اور کتنی اہمیت دی ہے ان کو، بچوں کو، اور پھر مناسب وقت میں، مناسب الفاظ میں، مناسب رویے کے ساتھ حضور ان کو نصیحتیں کیسے کرتے تھے۔ چند ایک حوالے ہم انشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور راستے سے، گلی سے گزرتے، وہاں پہ بچے کھیل رہے ہوتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرتے تو حضور خود جا کر ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھار پھر یہ بھی ہوتا کہ حضور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، بچے آ کر حضور کے گلے کے ساتھ، حضور کی باہوں کے ساتھ تو یوں لپٹ جایا کرتے تھے۔ اچھا، یہ اپنے بچے نہیں تھے، صرف اپنے بچوں کے ساتھ تو پیار کی مثالیں، شفقت اور محبت کی مثالیں تو بہت ہم نے سنی بھی ہیں، علماء اکرام سے پڑھی بھی ہیں۔ یہ محلے داروں کے بچے ہوتے تھے، مہاجرین انصار قبیلے کے لوگوں کے بچے ہوا کرتے تھے۔ حضرت جابر ابن سمورہ روایت کرتے ہیں کہ فجر کی نماز حضور نے ادا کی، اور اس کے بعد جو معمول کے مطابق آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے، تو حضور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو جابر ابن سمورہ کہتے ہیں میں بھی حضور کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ حضور جب اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے تو وہاں پہ بہت سارے محلے کے بچے کھڑے ہوئے تھے، اور گویا کہ وہ حضور کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ وقت ہے حضور کے گزرنے کا، اور ایک طبیعت کا میلان بھی بن چکا ہوا تھا، انسیت بھی حاصل ہو چکی ہوئی تھی۔
اور حضور سے محبتیں وصول کرنے کی انہیں بھی چاہت ہوتی تھی۔ تو محلے کے بچے اکٹھے ہو کے حضور کے در دولت پہ کھڑے، تو آپ سرکار جب اپنے دروازے پہ پہنچے تو آپ نے سارے بچوں کو بڑی شفقتوں سے نوازا، ایک ایک بچے کی گال پکڑ کے اس کو سہلایا اور یوں پیار کیا۔ حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں اگرچہ میں حضور کے ساتھ آیا تھا، لیکن جب سب کو پیار کیا حضور نے تو میری گال بھی حضور نے پکڑی اور مجھے شفقتوں سے نوازا۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اور خوشبو اس قدر زیادہ تھی، مجھے لگا کہ ابھی ابھی حضور نے کسی عطار کے تھیلے سے ہاتھ نکالا ہو، یعنی وہ جو ہوتے ہیں نا عطر بنانے والے، انہوں نے اپنے تھیلے میں ہر قسم کی خوشبو رکھی ہوتی ہے، تو جو بندہ ہر وقت تھیلے میں ہاتھ ڈالتا رہے اور عطر بھر بھر کے دیتا رہے، اس کے ہاتھوں سے خوشبو ختم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ حضور کے ہاتھوں سے اس قدر خوشبو ہمیں محسوس ہوئی، لیکن اسے ہمیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پیار کیا کرتے تھے بچوں کے ساتھ۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ جا رہے ہوتے، راستے میں اگر دیکھتے بچے کھڑے ہیں تو حضور سواری جانور نیچے بٹھاتے، بچوں کو بھی اپنے آگے پیچھے حضور سوار کر لیتے اور کافی دور تک بچوں کو پھر اپنے ساتھ ہی بٹھاتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک شخصیت کا ایک اثر ہے جو دل و دماغ پہ طاری ہو جاتا ہے، ایک محبت ہے جو بندہ جب دوسرے کے دل میں اپنی محبت پیدا کر لیتا ہے، پھر آپ اس کو جو بھی سمجھائیں گے وہ سمجھتا جائے گا۔ ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ یہی ہے، اور یہ عجیب سا المیہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کنوں پھاڑ کے دو تونے چلا کے سمجھاؤں گے نا ساری گلاں سمجھ آئیں گی۔ حضرت جی وقت نہیں ہے ایسا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایک واقعہ بھی اس طرح کا نہیں ملتا کہ پٹائی کر کے اور سختی کا اظہار کر کے پھر آپ نے کبھی سمجھایا ہو۔ اتنا ضرور فرمایا کہ 7 سال کی عمر کی اولاد ہو تو انہیں نماز پڑھنے کی تلقین کرو، 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو پھر پٹائی کرو۔ یہ تلقین ضرور فرمائی، اور اس تلقین میں بھی ان کے لیے شفقت ہے، ان کے لیے مہربانی ہے۔ وہ اس لیے کہ بالفرض اگر 10 سال کی عمر میں بھی اسے نماز کی عادت نہ ڈالی، ایک مثال ہے، اگر اسے نماز کی عادت نہیں ڈالی، بالغ ہو گیا نماز نہیں پڑھتا، اور جوانی میں چلا گیا اسے نماز کی عادت نہیں ہے کیونکہ پیچھے اس کے کوئی تربیت نہیں، جوانی گزر گئی، بڑھاپا گزر گیا، اسی حالت میں گزر گیا، انجام کیا ہے اس کا؟ قیامت کے دن بہت سارے لوگ جنت کی طرف، بہت سارے دوزخ کی طرف۔ جو دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم تو اور بھی بہت سارے اچھے اچھے کام کیا کرتے تھے، پھر دوزخ میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے بس ایک ہماری جو ایک گندی عادت تھی اس کی وجہ سے ہم لوگ دوزخ کا ایندھن بننے جا رہے ہیں، اور وہ کیا تھا کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ 10 سال کی عمر کا ہو جائے تو تھوڑی پٹائی کر کے اسے نماز پڑھنے کی تلقین کرو اور حکم دو سختی کے ساتھ، یہ سختی کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت اور شفقت ہے، کیونکہ اگر یہ بھی نہ ہو تو بڑے عذاب کی طرف جانا وہ اچھا ہے۔ تو اتنی بڑی سزا سے چھوٹی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات سے دیکھیں، آپ نے کبھی ایسا خود کیا نہیں ہے، پھر بھی آپ نے محبت سے اور پیار سے ہی سمجھایا ہے۔ ہم آتے ہیں اپنے عنوان کی طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے ہوں، غیروں کے بچے ہوں، سب کے ساتھ یکساں محبت کی ہے۔ امام حسن پاک، امام حسین پاک، ان کے ساتھ تو محبت اور شفقت کی بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک میں واقعہ پیش کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ طیبہ سے بالائی علاقے کی طرف ایک لوہار خاندان تھا،
تو ان میں ایک گھر تھا، تو حضرت ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے اس لوہار گھرانے میں بھیجا گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے گئے، تو ہم بھی بہت سارے صحابی حضور کے ساتھ چلے گئے۔ جا کے دیکھا اس گھر میں دھواں ہی دھواں تھا، کیوں؟ لوہار کا گھر تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا، اپنے بیٹے کا ماتھا چوما، بہت پیار کیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت اور شفقت پہ رشک آتا تھا کہ حضور اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی تھی حضرت امامہ، تو ان کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک حدیث طیبہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اپنے گھر میں، تو حالت نماز میں جب قیام حضور کرتے تھے تو اپنی ان نواسی امامہ کو حضور اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا کرتے، اور جب آپ نے رکوع اور سجدے میں جانا ہوتا تو انہیں نیچے اتار دیتے، رکوع سجدہ کر کے پھر کھڑے ہوتے، پھر ان کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو شفقت اور محبت کا پہلو ہے نا، اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ اس کا اصل رزلٹ کیا ہے، میں اینڈ میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک صحابی ہیں، کم سن صحابی تھے، چھوٹی عمر کے، حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ کے بیٹے۔ اسامہ ابن زید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی ایک ران پہ ان کو بٹھایا ہوا، اور دوسری اپنی ران مبارک پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا، اور ان دونوں سے حضور پیار کر رہے تھے۔ اچھا، ایک اپنی اولاد ہے اور دوسری طرف اپنی اولاد نہیں ہے، لیکن امت کو درس دیا جا رہا ہے، اور حضور کی زبان اقدس پہ الفاظ کیا ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ، میں ان دونوں پہ بڑی مہربانی کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ تو بھی ان پہ مہربانیاں فرما۔ اور دوسری روایت میں حضور نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ، میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ یعنی اپنی اولاد کے لیے بھی محبت اور دوسروں کی اولاد کے لیے بھی محبت کا پہلو۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اب یہ اصل میں آ رہا ہوں اس طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کے اثر میں ان کو سمجھانا کیا چاہتے تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک چھوٹے بھائی تھے کہ جن کو ابو عمیر کہا جاتا تھا، ابھی وہ کہتے ہیں کہ غالباً دودھ پینے کی مدت ان کی پوری نہیں ہوئی تھی، تو ان کے پاس چڑیا کا ایک بچہ تھا، تو یہ اس کے ساتھ کھیلتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ہمارے گھر میں تشریف لے آتے، تو آ کے میرے بھائی کے ساتھ حضور جس طرح بچے کھیلتے ہیں اس طرح میرے بھائی کو حضور اپنی گود میں لے لیتے اور کہتے کہ ہاں بھائی تیرا چڑیا کا بچہ کہاں ہے؟ تو اس طرح حضور ان کے ساتھ مزاح کرتے تھے، یعنی مسکراہٹ والے۔ اچھا، اتفاق سے وہ چڑیا کا بچہ مر گیا، اور حضرت انس کہتے ہیں میرے بھائی رویا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آیا کرتے تھے میرے بھائی کو چپ کرانے، اور ان کے ساتھ کافی دیر تک حضور پھر محبت کرتے۔ پھر کیا ہوتا کہ بسا اوقات جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوتے حضور بھی بیٹھے ہوتے، نماز کا وقت ہوتا تو حضور کہتے چلو بھی سارے مل کے نماز پڑھ دیں، تو آپ فرماتے کہ پہلے جگہ صاف کرو، بچوں سے جگہ صاف کرواتے، اور جہاں کہیں پہ اصلاح کرنی ہوتی حضور پھر فرماتے کہ یہ صفائی ٹھیک نہیں ہوئی، اچھے طریقے سے صفائی کرو۔ پھر وہ بچے حضور کے کہنے کے مطابق وہ مزید صفائی کرتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے، بچے بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے، یوں حضور بھی نماز پڑھ رہے ہوتے اور بچے بھی نماز پڑھ لیتے۔ یعنی اسی محبت میں، اسی شفقت میں بہت ساری چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بچوں کو سکھا دیا کرتے تھے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ ایک حدیث ہے کہ انصار کے گھروں میں جب حضور تشریف لے جاتے، کوئی دعوت ہوتی، کوئی خوشی غمی ہوتی، یا کوئی بھی کسی نے بلایا ہوتا کسی فیصلے کے لیے، تو اس گھر کے جتنے بچے ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ ان بچوں کو خود آگے بڑھ کے سلام کرتے تھے، اور پھر حضور ان کے سروں پہ دست شفقت پھیرتے اور انہیں بہت ساری دعائیں دیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ والے جو جذبات ہیں نا، یہ ہمارے بہت کم ہو گئے ہیں۔ باپ کے پاس وقت نہیں ہے، بڑے ہیں تو وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ دیکھیں، محبت اور شفقت جو ہوتی ہے نا، استاذ ہے تو اسے بھی اختیار کرنی چاہیے۔ کوئی بھی گلی میں، ہم ایک محلے میں رہتے ہیں، گلی میں رہتے ہیں، ہمیں کبھی بھی ایک دوسرے کو غیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس میں کیا ہے، آج ہم جو دیکھ رہے ہیں نا کہ نہ عقیدے کی پختگی ہے، نہ عمل کی پختگی ہے، نہ احساس اپنے اندر ہے۔ اس سے اندازہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے نوجوانوں کی حالت اگر یہ ہے، یہی لوگ جب ماں باپ بنیں گے، ان کی جو آگے اولاد آئے گی اس کا کیا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنی چاہیے۔ میں آخری بات اسی عنوان پہ ذکر کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹی عمر کے تھے، حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی سواری پہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ پیچھے کھڑے ہو کے تو یوں اچھل رہے تھے، کود رہے تھے۔ حضور نے بٹھایا ان کو، آپ نے فرمایا کہ اے بچے، میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ تمہیں ان باتوں کے ذریعے سے بہت نفع دے گا۔ آپ نے محبت سے، پیار سے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ وہ نصیحتیں کیا تھیں؟ ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، ہمیشہ اپنا دھیان اپنے رب کی طرف رکھنا۔ اس سے کیا ہوگا، تم خود محسوس کرو گے کہ تمہارا رب تمہارے سامنے ہے۔ تم ہمیشہ اپنی توجہات اپنے رب کی طرف رکھنا تو اللہ بھی اپنی نظر رحمت تمہاری طرف فرمائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب بھی کسی مشکل میں گھر جاؤ تو ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا مل کے بھی اگر تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، لیکن تیرا رب اگر تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، اس نے تیری تقدیر میں نفع لکھا ہے، تو پوری دنیا مل کے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر ساری دنیا مل کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے لیکن تیرے رب نے تیرے بارے میں تکلیف لکھی ہے، تو ساری دنیا تمہیں بچا نہیں سکتی۔ اس لیے تمہاری توجہات کا مرکز صرف تیرا رب ہونا چاہیے۔ تو یوں محبت بھی کیا کرتے، شفقتوں کا اظہار بھی کیا کرتے، انہیں نمازیں بھی سکھا دیا کرتے، انہیں عقیدے بھی سکھا دیا کرتے، ان کے عمل کی اصلاح بھی کر دیا کرتے تھے۔ دعا کرتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے سمجھی، اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔